لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام تحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولا الثقلين جد الحسنين الشريفين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر مصائبهم ومنكر جلالتهم ومنكر شجاعتهم ومنكر زيارتهم ومنكر ولایتهم وغاصب حقوقهم ومنكر سیادتهم ومنكر عطشهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم قرآنه المجيد وقال الحق بالحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، تاریخ آدم و عالم کی وہ مظلوم ترین ذات کہ جسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اس حسین غریب کی والدہ گرامی اور سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے سے پوری دنیا میں کثرت سے مجالس منعقد کی جا رہی ہیں. اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء حقہ اور علماء عارفین کو، خصوصاً آغائی وحید خراسانی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے، کہ جن کی تحریک کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کی مجالس پوری دنیا میں ایسے منعقد کی جا رہی ہیں کہ جیسے ایام عزا میں سرکار امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر مجالس منعقد ہوتی تھی، اور ہونا بھی چاہیے کہ جیسے ایک صلوات پڑھیں محمد جیسے شہزادی جیسے سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی مجالس منعقد ہوتی تھی، بالکل ویسے ہی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مجالس ہونی چاہیے. اور اس کے بڑے مقاصد ہیں. میں چونکہ سہروزہ مجالس کا مسئلہ ہے اور 3 دن میں سب کچھ بیان نہیں ہوتا، لیکن کما حقہو جہاں تک کوشش ہوگی حد فکر کے مطابق کچھ معلومات اور اسرار کی باتیں تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. لیکن جتنی دیر میں آپ سے محو کلام رہوں، آپ غر کے گفتگو رہیے گا اور موضوع کی انگلی تھام کے نجف کی وادیوں کی سیر کیجیے گا، یا یوں کہوں کہ بحر فضائل آل محمد میں غوطہ ہو جائیے اور اس سے نایاب موتی نکال کے لائیے. یقین جانیے یہ میرا ایمان ہے، یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ کوئی لفظوں کا جال و خطابت کی چال نہیں ہے، حقیقت پہ مبنی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ماوالیان کے لیے پہلا تحفہ ہے. جب بحر فضائل آل محمد میں غوطہ ہو کے ولایت کے نایاب موتی نکال کے لائیں گے، مصر کے بازار میں حسن یوسف تو بک سکتا ہے، ولایت کا موتی نہیں بک سکتا. آنے والوں سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ آگے آ جائیے، وہ خود بخود سمجھیں اگر کہ آگے آنے کی ضرورت ہے تو وہ خود بخود آگے آ جائیں. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں آپ اس سے بہتر صلوات کی گزارش ہے آپ کے ساتھ.
کرنی ہے اس لیے کہ ہمارے استاد محترم کا ایک جملہ آج بھی اور نصیحت کے طور پہ پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ایک اچھا لیکچرر، اگر کوئی اچھا لیکچرر ہے اور کوئی اچھا مقرر ہے اور اچھا خطیب ہے تو اس کی پہچان ہمارے اساتذہ نے بیان کی. وہ فرماتے تھے کہ اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سب پر قائم و دائم رہے، اور علماء کی نالین سیدھی کیا کیجئے ورنہ ابو جہل کا قبرستان نصیب ہوگا. نفس مطمئنہ کا علاقہ نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم کا دامن نہ پھیلائیے اور علم کی آغوش میں نہ آ جائیے. علماء کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کیجئے، علماء کے آگے جانے کی کوشش نہ کیجئے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک اچھے خطیب، ایک اچھے مقرر، ایک اچھے لیکچرر کی پہچان یہ ہے کہ جو بات آپ 45 منٹ میں نہیں بیان کر سکتے وہ 2 گھنٹے میں بھی نہیں سمجھا سکتے. یعنی جو بات آپ 45 منٹ میں نہیں سمجھا سکتے، 40 منٹس میں نہیں سمجھا سکتے. آپ دیکھیے جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسکالر اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو لیکچرر کے لیکچر سنتے ہیں وہ بہتر محسوس کریں گے. اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ یوتھ میرے سامنے ہے، کہ جو 40 منٹس میں یا 45 منٹ سے اپنی بات کو نہیں سمجھا سکتا وہ 2 سے 3 گھنٹے میں بھی کچھ نہیں سمجھا سکتا. تو کوشش یہ ہوگی کہ بہت کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. اور پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تمہید کے خیموں سے گریز کرتا ہوا نقطے سے بحث کر رہا ہوں. کیا بیان کی جائے اس ذات کی توصیف اور تعریف کہ جس ذات کو ذات سے بطول اور بات سے رسول کہتے ہیں. محسوس کیا آپ نے میں نے کیا عرض کیا ہے؟ بڑی بات عرض کی ہے. اس بی بی کی توصیف اور تعریف کیا بیان ہو کہ جو ذات سے بطول ہے اور بات سے رسول ہے. یہ جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. آج پوری دنیا میں شہزادی عالمیان کے اسرار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. حالانکہ مبلغین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی طرز زندگی کو بیان کیا جائے کہ شہزادی نے کیسے زندگی گزاری، مولائے کائنات نے کیسے زندگی گزاری. لیکن میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں 3 دن میں کوشش یہ کروں گا کہ اسرار بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات ہو جائے کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت قرآن کی نظر میں کیا ہے. توجہ فرمائیے گا. اور حافظ قرآن اور قارئین قرآن اور حفاظ قرآن کے ساتھ ساتھ محافظ قرآن سرکار ختم مرتبت کی نظر میں فاطمہ کی عظمت کیا. یہ بہت آرام سے آپ کے توجہ رکھیے گا. یہ قرآن دیکھیں مبتدی باتیں بہت پہلے سے میں آپ کی خدمت پیش کروں کہ وہ بی بی کی تعریف و توصیف کیا بیان ہو کہ جو ذات سے بطول ہے اور بات سے رسول ہے. دیکھیں ذات سے بطول، بار بار یہ جملہ میں چلا جاؤں گا ہدیتاً تبرکاً یہ جملہ دے کے جا رہا ہوں پورا، یعنی 3 روزہ مجلس 6 روزہ مجلس کو ایک ٹاپ پہ رکھیے گا. یہ جملہ بار بار سوچیے گا تو گھر بیٹھی ماں کے لیے دعا فرمائیے گا. وہ بی بی جو ذات سے بطول ہے، کیا کیف ہے جملے میں، اور بات سے رسول ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ذات سے بطول اس لیے ہے کہ مریم بھی بطول ہے اور زہرا بھی بطول ہے، لیکن دونوں کے بطول ہونے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مریم بطول ہے، فاطمہ بطول عذرا ہے. مریم بطول ہے اور فاطمہ زہرا بطول عذرا ہے. اچھا، بطول عذرا اور بطول میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ سنتے جائیے. میں نے ابھی کوئی آیت کا ترجمہ نہیں کیا، یہ تو تمہید کے خیمے ہیں کہ جن میں لے جانا چاہتا ہوں. بہت جلدی گفتگو کر رہا ہوں. 2 طرح سے استعمال ہوا. جناب مریم کو بھی بطول کہا گیا، یعنی بلا تفریق مذہب و ملت کے بات پہنچا رہا ہوں. آپ نے آپ کو شیعہ سمجھ کے نہیں، سنی سمجھ کے نہیں، دیوبندی سمجھ کے نہیں، بریلوی سمجھ کے نہیں، حنفی سمجھ کے نہیں، بلکہ اللہ کا ایک سچا اور پکا بندہ ہونے کی حیثیت سے میرا جملہ سماعت کیجیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ شہزادی کی ذات، اور یہاں سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے کہ شہزادی عالمیان ذات سے بطول اور بات سے رسول ہیں. یہ میں نے یوں ہی نہیں کہا ہے، اس لیے کہ شہزادی کی ذات بڑی عالی مرتبت ذات ہے، اور شہزادی جو کہتے سمجھ لیجئے کہ وہ رسول نے کہا. اسی لیے تو کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزو ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے. میں وہاں تک نہیں جانا چاہتا، لیکن بطول پہ بات ہو جائے پہلے کہ جناب مریم بھی بطول ہے. میں بہت توجہ، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. مریم بھی بطول ہے اور بی بی زہرا بھی بطول ہے، لیکن مریم صرف بطول ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور بی بی زہرا بطول عذرا ہے. اچھا، بطول کسے کہتے ہیں اور بطول عذرا کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن سن لیجئے 2 لفظوں میں. بطول اسے کہتے ہیں کہ جن میں اپنی لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ سمجھ لیجئے گا. بطول
لیے جو ممبر اجازت نہیں دیتا، لیکن اپنی لفظوں میں پہنچا رہا ہوں، سمجھنے کی ذمہ داری آپ کی، کہ بطول اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جس میں عام عورتوں کے عیب نہ پائے جائیں۔ جس میں عام عورتوں کے عیوب نہ پائے جائیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، جن میں عام عورتوں کے عیوب نہ پائے جائیں انہیں کہا جاتا ہے بطول، جن میں عام عورتوں کے عیب نہ پائے جائیں، جو دنیا کی عام عورتوں سے الگ ہو وہ بیوی بطول کہلاتی ہے۔ ذرا کے معنی کیا ہے؟ جا کے پڑھیے گا، علماء سے پوچھے گا، بطول کے معنی ہے جن میں عام عورتوں کے عیوب نہ ہو، ذرا کے معنی ہے جو کنواری ہو۔ آپ نہیں پہنچ رہے ہیں، میں اپنے لفظوں کی ذمہ داری توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے بہت ذمہ داری کے ساتھ، اس لیے کہ لفظیں بڑی محتاط ہیں، اردو زبان بڑی تنگ ہے، ہمارے پاس لفظیں زیادہ نہیں ہیں، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ کہیں سے ہتک نہ ہو، حد ادب بات پہنچ جائے کہ بطول اسے کہتے ہیں جن میں عام عورتوں کے عیب نہ پائے جائیں، ذرا اسے کہتے ہیں جو کنواری ہو۔ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، جناب مریم بھی بطول ہے، توجہ، اور بی بی زہرا بھی بطول ہے، لیکن دونوں کے بطول ہونے میں فرق ہے۔ کب مریم اس لیے بطول ہے کیونکہ ان کا عقد نہیں ہوا۔ ارے کہاں گیا، میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، توجہ اللہ نے بہت عظمت ہے بی بی زہرا، سمجھ کیجیے گا کہ بی بی زہرا کی عظمت کیا ہے۔ جناب مریم بطول اس لیے ہے کیونکہ ان کا کوئی کفو نہیں، ان کا عقد نہیں ہوا، بغیر شوہر کے اللہ نے ان کو عیسیٰ جیسا نبی بیٹا عطا کیا، اس لیے جناب مریم بطول ہے۔ تو اس میں کیا کمال ہے کہ عقد نہ ہو، توجہ جا رہا ہو، عقد دار نہ ہو اور پوری زندگی بطول رہے۔ کمال تو یہ ہے کہ عقد بھی ہو، علی جیسا شوہر بھی ہو، حسنین جیسے بیٹے بھی ہو، اور پھر بھی بطول عذرا کہلاتی ہو۔ بڑی عظیم منظر ہے جو میں آپ کے جہاں لے کر ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ اچھا، ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، علامہ اسماعیل دیوبندی۔ اکثر و بیشتر پرانی باتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ نیو جنریشن کے پاس جب پرانی باتیں پہنچے تو یہ پرانے لوگوں سے اٹیچمنٹ باقی رہے۔ اس اٹیچمنٹ کا سلسلہ عالم ارواح سے ہے، یوم الست ہے۔ اگر فاصلہ ہو جائے تو پھر علی والا کیسا؟ بات اگر بلا فصل ہوتی ہے تب ادن و منی کی منزل میں محبوب کو بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جب دو کمان کا فاصلہ ہو تب بات کرنے کا لطف ہی اور ہے، اسی لیے تو کہا تھا ادن و منی، اور قریب آؤ اور قریب آؤ۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسے آپ غور سے سنیے گا کہ بلا فصل اٹیچمنٹ۔ علامہ اسماعیل دیوبندی بہت بڑے عالم دین گزرے، یہ پہلے دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، دیوبند کے فارغ تھے، ہمارے عالم دین تشریف فرما ہیں، اور آپ بعد میں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ آج کل لوگوں کو حوالوں کا حیضہ بہت ہے۔ ہاں، شجروں کے مانگیے تو نہیں ملتے، لیکن علی کی فضیلت پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ توجہ ہے، یہ بڑی قلبی بات ہے، تلخ بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے ایک بات عرض کرتا ہوں، اسے غور سے سنیے گا کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مغفر صادق امام بچوں سے کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ پڑھے لکھے افراد جتنے بیٹھے ہیں، متدین کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ یوتھ میرے سامنے ہیں، صاحبان لیاقت و استعداد، شہ سوار اسپِ علم، علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے، باب شہر علم تک پہنچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک جملہ استعارتاً کنایتاً اشارتاً دے کے آگے بڑھ رہا ہوں، آپ اسی نقطے میں قرآن تلاش کر لیجیے گا، پورا مواد اس نقطے کے اندر ہے جو میں دینا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، چھٹے امام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو فضیلت ہماری اور جو راز ہمارے تمہارے سامنے کوئی بیان کرے اور اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئیں تو خبردار ان کا انکار نہ کرنا، ہماری طرف پلٹا دینا۔ بڑی اہم بات کہی ہے میں نے، بڑی بات کہی ہے، آپ نہیں محسوس کر رہے، میں نوجوانوں کے لیے، دیکھیں کوئی نئی بات نہیں کہی ہے، آپ سینکڑوں خطیب
मुकर्रिनीन और मुदब्बिरीन से आप सुना करते हैं, मैंने कोई बड़ी बात नहीं कही है, लेकिन मुतनब्बे और मुतवज्जे करके जा रहा हूं कि मौला की फजीलत अगर कहीं बयान हो और उसमें हत्ता के अहले बैत का गोशा ना हो, कहीं से तौहीन अहले बैत ना हो रही हो, एक हदीस सही हदीस की ये भी फर्क उलमाए आरिफीन ने बयान की है, कहीं से हत्ता के अहले बैत ना हो रही हो, आप इल्मे रिजाल के माना नहीं जानते, इल्मे रिजाल को नहीं जानते, तो विलायते अली आपको सहारा देगी। क्या किरतास करबलाई ने अपने घर से कहवारे अदब लखनऊ से लाके जुमला अपनी तरफ से दे दिया आपको? जी नहीं, हदीस है मौला की। मौला फरमाते हैं कि हमारी विलायत जिस शख्स के दिल में, हसन भाई बड़ी बात देकर जा रहा हूं, महसूस कीजिएगा, कि जिस शख्स के दिल में हमारी विलायत व मोहब्बत जितनी घर करती चली जाएगी, अल्लाह हवा से खमसा को उतना बेदार करता चला जाएगा। पर एक सलवात और पढ़िए आप जरा। बात का इस हदीस से क्या अटैचमेंट है? अटैचमेंट है जो मैंने आपके खिदमत दर्ज किया, अटैचमेंट है इसका। और अटैचमेंट ना होता तो मैं अर्ज ना करता कि आपको इल्मे रिजाल, इल्मे कलाम, इल्मे उसूल की तमीज नहीं है, इसीलिए तो हमारी कौम में कोई जाहिल नहीं होता। अंगूठा टेक मिलते हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, हाँ, अंगूठा टेक मिल जाते हैं, लेकिन जाहिल कोई नहीं होता। मेरे सरकार नस मौजूद है, अपने घर से नहीं कह रहा हूं। जाहिल वो होता ही नहीं कि जिसे लिखने पढ़ने की तमीज ना हो, जाहिल वो है जिसे अपने वक्त के इमाम की मारिफत ना हो। नहीं पहुंचे आप हैं? मोहम्मद आल मोहम्मद। नौजवानों से कह रहा हूं, गिरा लगा के रखिएगा कि हवा से खमसा अल्लाह उतने बेदार कर देता है जितनी विलायत अहले बैत की मोहब्बत आपके दिल में उतरती चली जाएगी, अल्लाह हवा से खमसा को बेदार कर देगा। किरतास साहब, इससे इस बात का क्या अटैचमेंट है कि इल्मे रिजाल नहीं जानते, उसूल कलाम नहीं जानते? अटैचमेंट है मेरे सरकार, इसीलिए मैंने बात कही है कि आप ये कुछ नहीं जानते, अली को जानते हैं। अली आपको जानते हैं और आप अली को जानते हैं और पहचानते हैं। अली की मोहब्बत दिल में है। याद रखिएगा, फलसफियाना गुफ्तगू में अली नहीं मिलते। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं, जो लोग आलमे तज़ब्बुर में और शुकूक की मंजिल में ये जुमला सुन रहे हैं, वो यकीन की मंजिल में आके ये जुमला समाप्त करें। बहुत आराम से कहकर जा रहा हूं, याद रखिएगा, बड़ी बात है, जिंदा हूं तो नसीहत, मर जाऊं तो वसीयत। याद रखिएगा कि महशर के मैदान में बड़े बड़े दफ्तरों में ताले लग जाएंगे जब एक नियत पे जन्नत बांट दी जाएगी। में अक़वाले मासूमीन की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, कुरान की आयत की रोशनी में बात कर रहा हूं कि एक नियत पे जब जन्नत तकसीम होगी, बड़े बड़े दफातर में ताले लग जाएंगे, लाइब्रेरियां पी के जो बैठे होंगे, उन्हें हो सकता है कि जन्नत में वो दर्जा ना मिले कि जो हल चलाते हुए एक किसान को मिल जाए, क्योंकि मारिफत एक नूर है। अल्लाह जिसके सीने को इसका मुस्तहक समझता है, उसके सीने में मारिफत अहले बैत दाखिल कर देता है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि पहलुए रसूल में बैठ के लोग आरिफ ना हो सके। बातें कहीं नहीं जाती है तो समझ नहीं जाती है, समझो है, पर इमाम के पहलू में, नबी के पहलू में बैठ के लोग आरिफ ना हो सके, आलिम ना हो सके, लेकिन हबश से जो आया, कत्ल के मंसूबे से आया, जो हबश से आया, अलग मंसूबे से आया, अल्लाह ने अगर उसे सहाबिये मौला चुन लिया, अली का शिया चुन लिया, तो अब कोई उसे रोक नहीं पाएगा। अब आप बताइए, जो आया था क्या किताब पढ़ के आया था? बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, तवज्जो है कि बहुत
پہلے کی بات کربلا سے ملحق کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے. کیا جو آیا تھا کہ جس کو قمبر کہا، جس کا نام پہلے فتاح تھا، پھر علی نے نام رسول اللہ نے قمبر رکھا، تو آپ مجھے بتائیے کیا کوئی کتاب پڑھ کے آیا تھا؟ کتاب پڑھ کے نہیں آیا تھا. کہ آیا اللہ نے چن لیا تو وہ علی کی طرف رہ گیا. اب اسی لیے تو کہتا ہوں علی کتابوں میں نہیں ملتے، حسین کتابوں میں نہیں ملتے. اگر ملتے ہوتے تو ایک رات میں ہر جو وہاں سے یہاں آیا کتاب پڑھ کے آتا. کون سی ایسی کتاب تھی جو ہر رات بھر پڑھ رہا تھا؟ بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. بلا تفریق مذہب و ملت تیرا سوال ہے، چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ وہ شب جس شب کی مہلت مانگی گئی تھی، حسین مجبور نہیں تھے، مجبور نہیں تھے. دیکھیں بات کہاں سے کہاں نکل رہی ہے، میں یہیں پہ روک کے بی بی زہرا تک آنا چاہتا ہوں، بات حدود تک. اور علامہ اسماعیل دیوبندی یاد رکھیے گا، اس لیے کہ موضوع سے گریز نہیں کرنا چاہتا، کہ وہاں سے جو ادھر آیا چنا اللہ نے تھا، چنا اللہ نے تھا، اس لیے وہاں سے کیا آیا. ورنہ کون سی کتاب پڑھ کے آیا؟ علم اصول پڑھ رہا تھا، علم کلام پڑھ رہا تھا، علم منطق پڑھ رہا تھا، فزکس پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا بھائی؟ آپ تو دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں ماشاءاللہ. کیا پڑھ رہا تھا؟ دینیات، علم دینیات حاصل کر رہا تھا. کہ نہیں، ایک نیت تھی، اللہ کی طرف سے یہ اللہ نے چنا کہ وہ وہاں سے یہاں آیا اور آ کے حسین کی چوکھٹ پر ہر نے ایک سجدہ کیا. یہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ توجہ، بات سجدے تک آ گئی ہے تو مجھے 5 منٹ کا وقت دے دیں صلوات پڑھیں تاکہ اس موضوع کو ایک صلوات میں جل کے ارشاد فرمائیں آپ حضرات بآواز بلند. نعرہ لگا رہے ہیں تو یہ تو پھر یوں بھی نعرہ دوا کا کام کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی زبان کی صلوات آواز بلند پڑی آپ حضرات. دیکھیں یہ کوئی مزاح کی بات نہیں ہے کہ ہم ہنسی میں اور تہکہوں میں اس کو اڑا دیں. یہ متنبع اور متوجہ کیا جا رہا ہے، بنیادیں جہاں سے ہلائی جا رہی ہیں پریزنٹ ٹائم میں. جو آپ کی ذمہ داری ہے ہمارے نوجوانوں کی وہ یہ ہے کہ اپنے یقین اور ایمان کی حفاظت کریں. سب سے پہلا وار آپ کے ایمان اور یقین پہ ہو رہا ہے. اور میں انشاءاللہ ان 2 مجالس میں موقع ملا تو اشارہ کروں گا پریزنٹ ٹائم کے حوالے سے جو حالات بگڑ رہے ہیں تو آپ اپنے یقین اور ایمان کی حفاظت کیجئے. اگر یہ چلا گیا تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. لاکھ سجدوں پہ سجدے کرتے رہیے. اور ادھر سے ادھر آیا، اس نے ایک سجدہ کیا، علیہ السلام ہو گیا. دیکھیں بات کہاں سے میں کلوز کرنا چاہتا ہوں، فل سٹاپ لگا کے پھر علامہ اسماعیل دیوبندی پہ آنا چاہ رہا ہوں تاکہ تشنگی باقی نہ رہے. خود آیا اور اس نے سجدہ کیا. مجھے بتائیے، اپنے بزرگوں سے کیا پوچھوں سوال، اپنے بچوں سے، ادھر سے ادھر آ کے در حسین پہ جب ہر نے سجدہ کیا تو کیا سجدہ کرنے کی وجہ سے ہر علیہ السلام ہو گیا؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے، میں کرنے کا حق رکھتا ہوں سوال. ایک سجدہ اور نے کیا، نیت اچھی تھی، سجدہ کر لیا اس صاحب، نیت اچھی تھی، اس نے سجدہ کر لیا تو کیا علیہ السلام ہو گیا؟ نہیں میرے سرکار، ابھی سجدے کی کرنے کی بنیاد پہ علیہ السلام نہیں ہے. ادھر شیطان سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پہ لعنتی نہیں ہے. دیکھیں بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، آپ نے کچھ چیزیں میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. میں نے فل اسٹاپ لگایا ہے اور ایک سوال دیا ہے اور اس سوال کے بعد جو جواب ہے وہ بہت آرام سے آپ کے درد پڑھے لکھے لوگ، کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے. آپ ذرا سا اسٹڈی کرتے ہیں، آپ مطالعہ کرتے ہیں، لائبریریز میں جاتے ہیں، دفاتر میں جاتے ہیں، آپ ذرا محسوس کیجئے گا اور جائیے تاریخ کی گلیوں میں گھومیے، فکر کی گلیوں میں گھومیے، ذرا اس کا جواب ڈھونڈیے کہ ہر سجدے کی وجہ سے علیہ السلام ہوا اور شیطان سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر لعنتی ہوا. اگر سجدہ نہ
کہنے جا رہا ہوں، اگر سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر وہ لعنتی ہے تو پھر سجدہ کرنے کی بنیاد پر اسی کو علیہ السلام ہونا چاہیے. کیسے گزر گیا آپ نے محسوس نہیں کیا؟ اگر سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر میرے ساتھ وہ لعنتی ہے تو پھر زیادہ سجدے کرنے کی بنیاد پر اگر سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر لعنتی ہے تو پھر سب سے زیادہ سجدہ کرنے کی بنیاد پر شیطان کو علیہ السلام ہونا چاہیے. لیکن لعنتی کیوں ہے؟ میں کہوں گا پروردگار ایک سجدہ نہیں کیا کیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ اگر سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر شیطان لعنتی ہے تو اپنے اپنے گریبان میں جھانکو تم نے کتنے نہیں کیے. اپنے اپنے گریبان میں جھانکو. نہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں شاید میں نے ان لوگوں کو لعنتی بنا دیا جنہوں نے ایک صلوات پڑھی ہے محمد آل محمد. اتنی عمر میں کتنے سجدے چھوڑے ہیں آپ گنتی نہیں لگا پائیں گے. کتنے چھوڑے اور اس نے کتنے کیے؟ کوئی خطہ باقی ہے؟ ارے لاکھ اللہ والے بن جائیے, اللہ اللہ کہتے رہیے, شیطان سے زیادہ اللہ کسی نے نہیں کہا. وہ تو آخری وقت تک کہہ رہا تھا کہ پروردگار تیرا سجدہ کروں گا, میں نے تیرا انکار کب کیا ہے, لیکن تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. جملہ بڑا قیمتی ہے, وقت نہیں ہے شرح کا, جملہ روانہ کرتا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھ کے جملے کو قبول کیجیے کا وقت نہیں ہے. عزیزان محترم, شیطان جو بنا وہ سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پہ نہیں, توجہ عزیزان محترم, آواز نبی آئے گی ارتداد کربلائی, سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پہ نہیں لعنتی بنا. میں نے سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر مردود بارگاہ نہیں کیا. پھر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے نماز پڑھی, مجھ پر ایمان رکھا, سب کچھ کرنے کے بعد اپنے زمانے کے ہادی کا انکار کیا. ایک اور سلوات کا اشارہ ہے آپ کے اس لیے کہ اس نے نماز پڑھی, مجھ پر ایمان اس نے رکھا اور توحید کو آخری وقت تک مانتا رہا, لیکن سب کچھ کرنے کے بعد اپنے زمانے کے ہادی. حرمت کوثر ابھی پردے غیب میں ہے, عزت کوثر ابھی پردے غیب میں ہے, تفسیر کوثر ابھی پردے غیب میں ہے, سورت کوثر ابھی پردے غیب میں ہے. زمانے کے عادی کو نہ مانا, اس لیے مردود بارگاہ میں نہیں کرتے. پروردگارہ اتنے سجدے کی معاف کر دے کہ نہیں, اگر آج ٹھنڈا نہ ڈالا, توجہ ادھر محترم, میں یہیں سے کلوز کر کے علامہ تک آنا چاہ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. اگر آج میں نے ٹھنڈا نہ ڈالا اور روز اول یہ قانون نہ بنایا کہ جو سب کچھ کرے نماز بیکار, اس کا روزہ بیکار, اس کا حج بیکار. توجہ چاہ رہا ہوں. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے شیطان. معاف کیجیے گا اگر کوئی یہ کہتے کہ شیطان کو اللہ نے خلق کیا تو یہ غلط بات ہے. شیطان کو اللہ نے اگر خلق کیا ہوتا تو پھر شیطان کی کیا غلطی تھی؟ بات آ گئی, اسی لیے کر رہا ہوں. کہ لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں روا ربی میں, لیکن باتیں ہمارے نوجوانوں کو غلط پہنچتی ہیں. اللہ شیطان کا خالق نہیں ہے, اللہ عزازیل کا خالق ہے. شیطانیت تو اس کے اندر اس کی طبیعت میں پیدا ہوئی, طبیعت میں پیدا ہوئی کہ اس نے غرور کیا, تکبر کیا, گھمنڈ کیا, قیاس کیا. اس نے کہا کہ وہ افضل, میں افضل, وہ مفضول, میں افضل. اس نے وہاں پہ سب سے پہلے تکبر اور غرور کیا. تو وہ شیطان کا خالق نہیں ہے, وہ عزازیل کا خالق ہے. اور خود عزازیل اس شیطانیت کا خالق ہے. شیطانیت یہ جو طبیعت پیدا ہوئی ہے, شیطانیت, یہ عزازیل خود اس کی
طبیعت میں جو شیطانیت اور غرور پیدا ہوا ہے یہ خود عزازیل اس کا خالق ہے، اللہ اس کا خالق نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر اللہ شیطان کا خالق ہوگا تو پھر شیطان کی غلطی کیا ہے؟ اس نے تو شیطان کو پیدا ہی کیا. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. یہ باتیں بہت چھوٹی سی ہیں لیکن بہت بڑا راز ہے اس کے اندر اور نوجوانوں تک پہنچنی چاہیے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آگے سب کچھ کیا اپنے ہادی کی معرفت نہیں ہے. ہماری قوم میں سب کچھ ہے، شاگل نہیں ملیں گے. کیوں؟ ارے سب کو حق ہے کہ کہیں، سب کو حق ہے، تمام مذاہب ریلیجن کو حق ہے کہ اپنی قوم کو اعلیٰ کہیں، اور جو اپنی قوم کو اعلیٰ نہ کہے اور کھائے قوم کی تو غدار اس سے بڑا قوم ہے. تو اپنے ہادی کا انکار اگر کر دیا سماجے چاہتی کا سب کچھ پروردگار بخشتے اتنے سجدے کیے ہیں. ارے بخش دے، اللہ نے کہا اگر آج چھوڑ دیا، اگر آج چھوڑ دیا تو کل جب سوالات کے مجمع میں توجہ چاہا رحلِ رسالت پر قرآن امامت جلوہ افروز ہوگا اور زبان رسالت سے یہ کلمات ادا ہوں گے اللہ مولاي وانا مولا المؤمنین فمن كنت مولاہ فہذا علی المولا. اللہ ہمارا مولا، میں مومنین کا مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اللہ نے شیطان کو مردود بارگاہ کر کے قانون بنا دیا کہ یاد رکھنا قیامت تک کا قانون ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، سب کچھ کرنے کے بعد اگر علی کو نہ مانا تو جہنم میں پھینک دو گا. فار ہوں گے جن کے ارادے بدل گئے، ہم نے تو یا علی کہا طوفان نکل گئے. اب پایا ہے جب سے میں نے اجالا غدیر کا، چپ چاپ میرے گھر سے اندھیرے نکل گئے. علامہ شبلی نعمانی جانتے ہیں شیعہ کیسے ہوئے تھے؟ علامہ شبلی نعمانی کی کوئی ہسٹری موجود ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. پرانی باتیں پڑھنا مقصود نہیں ہے، یاد دہانی کے لیے اشارہ کر رہا ہوں. علامہ شبلی نعمانی جو شیعہ ہوئے وہ صرف اور صرف حق زہرا پڑھ کے اور سن کر. علامہ اسماعیل دیوبندی نے جو اپنا مذہب چھوڑا اور اس کے بعد مذہب علویت کی طرف آئے، وہ کیوں آئے؟ کہ صرف حق زہرا پڑھ کے. ان کے بعد ایک شخص آیا، عیسائی تھا، آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ فاطمہ افضل ہیں یا مریم؟ ہم سے اور آپ سے سوال اگر آج ہو جائے تو ہم کہہ تو دیں گے کہ بی بی زہرا، کیونکہ عظمت پیش نظر ہے. لیکن اگر کوئی نس مانگ لے، آج کل لوگوں کو تنقید کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اگر کہہ دو کہ صحیح کر دو. ایک آرٹسٹ نے ایک آرٹسٹ نے مصور نے بڑی اچھی تصویر بنائی اور یہاں پہ ایک شیعہ کی تصویر اور نیچے لکھ دیا کہ اس میں جو کمی ہو ٹک لگا دیجیے. صبح سے لے کر شام تک جتنے ٹک لگائے پوری تصویر ختم ہو گئی، ٹک ہی ٹک نظر آ رہے تھے، تصویر نہیں تھی، مسک ہو گئی ٹک میں. دوسرے دن اس نے نیچے عبارت بدل دی. اس نے کہا کہ اس تصویر میں جو غلطی ہو اسے صحیح کر دیجیے. سب گئے، کسی نے ٹک نہ لگایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو عیب نکالنے تو آتے ہیں، عیبوں کی طرف اشارہ کرنا یعنی اس کو صحیح کرنا، یہ صلاحیت کسی میں نہیں ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ حضرت انسان اللہ کا بنایا ہوا شاہکار کہ جسے بنانے کے بعد اللہ نے عالم فخر میں کہا انا خلقنا الانسان. انسان کو میں نے نہیں ہم نے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اس کے فانوس دماغ میں عقل کی شمع روشن کر کے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
ہم نے ہدایت کی سبیل کر دی، اب تم شکر کر کے شاکرین میں سے ہو جاؤ یا کفر کر کے ناشکرے بندے بن جاؤ۔ لیکن یہ چند اختیارات کا مالک اتنا متکبر ہوا کہ زمین پہ جال بن کے بچھ گیا اور سمجھنے لگا کہ کائنات کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی، خلا اس سے نہ بچی۔ اس نے سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس کی موج سے موج کو ٹکرا دیا، اسی انسان نے آب دریا کی چادر کو چاک کر دیا، اسی انسان نے حباب کے دل توڑ دیے، اسی انسان نے فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو بسمل کر کے زمین پہ چھوڑ دیا۔ انسان ایسا ترقی یافتہ دور سے گزرا کہ انسان نے تارے دریا میں چھپے ہوئے صدف کو سطح آب پر لا کر بے آبرو کر دیا۔ اللہ شعرا بیٹھے ہوئے سطح آب پر لا کر بے آبرو کر دیا۔ خدا کی قسم ترقی یافتہ دور میں اس انسان کو سب کچھ کرنا آ گیا، پرندوں کی طرح اڑنا آ گیا، مچھلیوں کی طرح تیرنا آ گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج تک اس خاک کے بنے ہوئے پتلے کو خاک پر انسانوں کی طرح چلنا نہ آ سکا۔ صلوات محمد علی محمد عیب نکالنا آتا ہے، عیب صحیح کرنا نہیں آتا۔ علامہ شبلی نعمانی سے عیسائی نے کرسچن نے آ کے سوال کر لیا کہ علامہ یہ بتائیں کہ مریم افضل ہے یا زہرا؟ مریم افضل ہے یا بی بی زہرا؟ تو علامہ شبلی نعمانی نے برجستہ کہا، دو چار والا جواب نہیں ادھر نہ ادھر، فوراً قبلہ رخ تھے یا علی کہہ کے جواب دیا، کہا بی بی زہرا افضل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ قرآن میں مریم کا نام ہے، قرآن میں مریم کا نام ہے، فاطمہ کا نام کہیں نہیں ہے۔ یہ آپ سے اور ہم سے سوال ہوتا تو انگشت بدل نہ ہو جاتے، لیکن علامہ شبلی نعمانی سن کے ایمان نہیں لائے تھے، کچھ کہہ رہا ہوں، پڑھ کے ایمان لائے تھے تو بڑے ٹھوس تھے۔ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی مذہب کو اختیار کرتا ہے، کنورٹ ہوتا ہے، پڑھ کے ہوتا ہے، تو پھر وہ پڑھا بھی ہوتا ہے اور کڑھا بھی ہوتا ہے۔ وہ پڑھا بھی ہوتا ہے اور کڑھا بھی، اس کو پتا ہے کہ جواب کہاں پہ کیا دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں مریم کا نام ہے، سورہ مریم موجود ہے، کیا عمدہ جواب دیا، لیکن فاطمہ کا نام نہیں ہے۔ تو انہوں نے مسکرا کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اب اللہ جانے کہ آپ کیسے قبول کریں، جواب ان کا ہے، بس کیا دہانی کے لیے اپنے بچوں تک بات پہنچا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ 80% لوگوں کے لیے کوئی نئی بات آپ تک پہنچ جائے، ورنہ بزرگ بہتر جانتے ہیں، خطبہ کو سنے ہوئے بیٹھے، میں تو بطور تذکر آپ کے سامنے ہوں، بس ثواباً آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں کہ جناب مریم کو کہا کہ جناب مریم نہیں بلکہ فاطمہ افضل ہے۔ دلیل کیا؟ مریم کا نام قرآن میں ہے، فاطمہ کا نہیں ہے۔ مسکرا کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تیرا کبھی بادشاہ کے دربار میں جانا ہوا؟ نہیں پہنچے آپ جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ بڑا اچھا جواب اور بڑا خوبصورت جواب دیا عزیزان محترم۔ انہوں نے کہا کیا تیرا کبھی بادشاہ کے دربار میں جانا ہوا؟ کہا اس سے کیا مطلب ہے؟ کہا اگر تو بادشاہ کے دربار میں گیا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بادشاہ کے دربار کا قانون یہ ہے کہ درباریوں کے سامنے گھر کی محرمات کے نام نہیں لیتا۔ اور شہزادی کی ذات کیا ہے؟ شہزادی کا ایک لقب ہے حجاب اللہ۔ اس کی شرح کا وقت نہیں ہے، اچھے اچھوں کے گلے کے پھٹ جاتے ہیں یہ لقب سن کے، شرح تو بہت دور کی بات ہے۔ صلوات اور پڑھیے محمد علی محمد۔ حجاب اللہ شہزادی کا لقب ہے، حجاب اللہ۔ اس نے فوراً کہا کہ یہ بتائیے، اچھا یہ جواب تو دے دیا، مریم کا بیٹا عیسیٰ افضل ہے یا فاطمہ کے دو بیٹے حسنین؟ برجستہ ویسے ہی کہا جیسے فاطمہ افضل ویسے حسنین افضل۔ کیا وہ کیسے؟ عیسیٰ تو چوتھے آسمان پر اور حسنین زمین پہ۔ مسکرا کے کہا کیا تو نے کبھی ترازو نہیں دیکھا؟ کیا کہنا چاہتے؟ کیا جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے تو اللہ نیچے ہوتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ وہ جواب ہیں جو ہمارے علماء نے عقلی جواب دیے، نقلی جواب تو دیے گئے تحریر میں ہیں۔ نقلی کا مطلب آرٹیفیشل نہیں،
ہاں نقلی یعنی جو نقل ہوئے نوجوانوں کے لیے نقل کیے گئے جو جواب ہیں وہ آج بھی تحریر میں ہیں، اور جن کی تحریر زندہ ہے انہی کی تصویر زندہ ہے، جن کی تحریر زندہ ہے بس انہی کی تصویر زندہ ہے۔ اگر مقصد مر گیا تو پھر ذات مر جاتی ہے، مقصد زندہ ہے تو پھر ذات زندہ ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جیسے قرآن مجید اللہ کی کلام بلاغت نظام کتاب، قرآن سے پہلے کتنی کتابیں ہیں؟ 3 کتابیں، کون کون سی؟ تورات، زبور، انجیل نا، 3 کتابیں۔ لیکن تورات، زبور، انجیل اور اس ایک قرآن میں کیا فرق ہے؟ ان 3 کے آ کر رہ کر چلے جانے میں۔ حسین بھائی مجھے یاد ہے کہ میں لکھنؤ سے ہی آیا ہوں، اسی لیے آزاد کی داد چاہتا ہوں کہ ان کے یعنی تورات، زبور، انجیل ان 3 کے آنے میں، جو ہے چلے جانے میں، اور اس ایک کے آ کر قیامت تک رہ جانے میں جو ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ وہ 3 کتابیں آئی رہی چلی گئی، عالم دین تشریف فرما، کتاب رہی معجزہ نہ ہو سکی، لیکن اللہ نے جو قرآن نازل کیا وہ قلب رسول پر معجزہ بنا کر نازل کیا۔ اگر پہاڑوں پر نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب قرآن کا وزن، قرآن کا وزن قلب رسول ہی برداشت کر سکتا تھا اور کوئی نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ اسی لیے تو کہا فاطمہ تو بزق منی، فاطمہ میرا پارے جگر ہے۔ نہیں پہنچا، فاطمہ میرا پارے جگر ہے، اس کا مطلب وزن برداشت کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ قلب رسول میں، اور قلب رسول کا جو ٹکڑا ہے وہ کون ہے؟ کہا وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، یہاں پہ ذات کی بات آ گئی ہے تو یاد رکھیے گا 14 کی ذات ایک ہے، شکلیں تبدیل ہیں۔ 14 کی ذات ایک ہے، شکلیں تبدیل ہیں۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ ذات سے بطول ہے، بات سے رسول ہے۔ ان کی 14 کی ذات ایک ہے، شکلیں تبدیل ہیں، اور اس کی بات آگے جا کے آئے گی انشاءاللہ۔ قرآن مجید اور 3 کتابیں نا، لیکن ان 3 کتابیں آئی کیسے؟ صاحبانی کتاب کون کون؟ بہت جلدی جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ اور جناب داؤد۔ کیسے تھی کتاب نازل کی؟ کیسے نازل کی؟ بلایا نہیں کہیں؟ اللہ کا لہجہ تو دیکھیے، اللہ نے کہا موسیٰ کتاب چاہیے، کہاں چاہیے؟ کہ بھیجوں گا نہیں، لینے آ جاؤ۔ عجیب لہجہ ہے، توجہ ہے محترم۔ اب بھیجوں گا نہیں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں تاکہ خطابت کی بیساکھی لے کے آگے بڑھ جاؤں۔ کب بھیجوں گا نہیں، لینے آ جاؤ۔ ہاں موسیٰ کتاب چاہیے، کب بھیجوں گا نہیں، لینے آ جاؤ۔ عیسیٰ کتاب چاہیے، کہاں چاہیے؟ کب بھیجوں گا نہیں، لینے آ جاؤ۔ کہا داؤد کتاب چاہیے، کہاں صاحب کتاب بنایا، بھیجوں گا نہیں، لینے آ جاؤ۔ لیکن جب اپنے محبوب کی طرف نظر گئی، بہر سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ نگاہ گئی تو کیا کہا؟ اے حبیب، اے محمد، آنے کی زحمت نہ کرنا، میں قرآن بھیج رہا ہوں۔ توحید تو دیکھیں، میں قرآن بھیج رہا ہوں، تم جہاں جاؤ گے قرآن وہاں جائے گا۔ لیکن قرآنی نفس ہے، قرآن نہیں چاہتا، تم جہاں جاؤ گے، میں کہاں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، تم جہاں جاؤ گے قرآن وہاں جائے گا، تم جہاں جاؤ گے قرآن وہاں جائے گا۔ اچھا قرآن کیا چھوٹی کتاب ہے؟ آئیے میرے ساتھ، قرآن چھوٹی کتاب؟ ارے میرے سرکار مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب۔ شعشع نام کا ایک شاعر تھا عرب میں، جہاں پہ 7 قصیدے لکھے ہوئے تھے، لکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ پہ۔ ہاں، اور قصید الکلام، بلغ الکلام، وہ جو مشہور تھے شعراء، ان کے قصائد بڑے ضخیم قصائد لکھے ہوئے تھے۔ تو وہیں پہ اس عرب میں شعشع نام کا ایک شاعر تھا، شعشع، یاد رکھیے گا۔ شعشع پورے سال نہیں بولتا تھا، سال میں ایک دن بولتا تھا۔ اس لیے نہیں بولتا تھا کہیں میری فصاحت و بلاغت میں فرق نہ آ جائے، لوگوں سے کلام کروں اور میری فصاحت و بلاغت میں فرق نہ آ جائے۔ شام کے وقت جب وہ 6 قدمی کے لیے نکلتا تھا باہر
تو جو لوگ قصیدہ کہتے تھے شاعر بیٹھے ہوں گے بڑا لطف آئے گا یا کسی سے لکھوا کر لاتے تھے؟ اچھا لکھوا کر جس سے لائیں اسی سے کہتے ہیں مائک پہ ذرا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ انسان بھول جاتا ہے ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات عربی قصیدہ لکھتے تھے اور جو شاشہ نکلتا تھا جو شاعر تھا بہت بڑا شاعر تو اس کو قلم دیتے تھے اور کہتے تھے ذرا اس کے اندر غلطی نکالو اور اس کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ ایک مرتبہ طائرانہ نظر ڈالتا تھا سرسری اور اس کے بعد نیچے لکھ دیتا تھا کہ اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ غلطی. ایک دن ہوا یہ کہ جہاں 7 قصائد لکھے ہوئے تھے رسول اللہ نے یہ تفصیل سے سنا رہا ہوں ورنہ آپ کا سنا ہوا ہے تفصیل یہ کہ رسول اللہ نے فوراً کہا اس شخص سے کہ لکھو ایک سورہ آیا ہے ایک سورہ آیا ہے ذرا اس کو لکھو. دیکھیں میں ہمیشہ اپنی نظامت میں یہ کہتا ہوں لیکن نظامت کو نظامت سمجھتا ہوں خطابت کو خطابت سمجھتا ہوں. شاعری وہاں ہوگی نثر کا قبیلہ یہاں کوئی شعر نہیں بس استنباطی گفتگو کا نام ہی خطابت ہے. عالم دین تشریف فرما ہے میں کوئی شعر نہیں پڑھنا چاہتا بات کبھی حسن پیدا کرنا ہوا تو ایک شعر پڑھ دوں گا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے نعرہ تو یہ لگا ہی دیں گے توجہ فرمائیے گا. عزیزان محترم جناب رسول خدا نے کہا کہ ایک سورہ آیا ہے کیا کل لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب یہ لکھا گیا تو صبح سے لے کر شام تک لوگوں نے چاہا کہ اس کا جواب لکھ دیں. بڑے بڑے قلم ٹوٹ گئے. کس کے کرتاس و قلم میں طاقت تھی جو کچھ لکھ کے چلا جاتا اس لیے کہ کلام بشر کا تو تھا نہیں. جب لوگ تھک اور ہار گئے منطقی فلسفی سب ہار گئے شعرا ہار گئے تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی وہ جو بہت بڑے بنتے ہیں اپنے آپ کو وہ جب شام میں نکلیں گے تو انہی کو شاشہ کو دکھایا جائے گا. اور وہ شاشہ نکلے جب تو ان کو دیا گیا پرچہ بھائی کہ دیکھیے یہ وہ پرچہ جس کے اوپر سورت لکھی تھی وہ اتارا گیا. جب ان کو دیا گیا تو کہا کہ ذرا یہ لیجیے اور اس مضمون میں ذرا کمی نکالیے. انہوں نے حسب دستور سابق انہوں نے قلم اٹھایا اور اٹھا کے لکھنا چاہا اور رک گئے. کچھ سوچنے لگے پھر سوچا کوئی غلطی تو ہے نہیں. جب تیسری بار پھر پڑھا تو ایک جملہ کہا ما من کلام البشر. یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں. توجہ عزیزان محترم کیا کہا یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے بھی قرآن کا جواب نہ لا سکے. قرآن تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ نے 3 آیتیں رکھی ہیں. ہاں 3 آیتیں. اور سنیے یہ آیتیں نہیں ہیں میں سورہ کوثر میں ہوں آیتیں نہیں ہیں یہ 3 مصرے ہیں. شورا بیٹھے ہوئے ہیں اور غیر مردف ہیں جس میں ردیف نہیں ہے صرف قافیہ ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کا مطلب جانتے ہیں کہاں ہے جس کو مخرا کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے کہاں ہے آپ کی بات چاہیے آپ محسوس اس کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب ہے. اور مطلب میں کیا ہے کہ مطلب میں اللہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے. میں کیا کر رہا ہوں یعنی اپنی ذات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ میں کیا ہوں میں رحمان و رحیم ہوں. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بس یہاں تک مجھے ترجمہ کر کے یہاں پہ بات روک دیں گے. صلوات پڑھیے محمد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. دیکھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہاں سے ایک تحلیلی گفتگو ہے اسے برداشت کیجئے گا. نوجوانوں سے میں خاص توجہ کا طالب ہوں اور بزرگوں سے دعاؤں کا طلبگار ہوں کہ قصیدہ یعنی کلام جو لکھا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں. ایک شاعر جب کلام لکھتا ہے پہلے تو ترجمہ سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو عبادت کرو سجدہ کرو. اپنی لفظ استعمال کیجئے وَانْحَرْ
ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. ون اور قربانی دو. ان شأنیہ کا هوال ابتر، اور ہم نے تمہاری شان میں گستاخی کرنے والوں کو منقطع نسل کر دیا. نہیں آپ تک بات نہیں پہنچی، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید 2-4 لوگوں کو منقطع نسل کر دیا، بے اولادہ کر دیا. بڑا دکھ آئے گا، بے اولادہ کر دیا. تفصیل سن لیجئے، اس لیے کہ میں صرف 10 منٹ اور لینا چاہتا ہوں. یہ سورہ مکی ہے یا مدنی؟ سورہ ہے 90%. علماء اہل سنت اور اہل تشیع نے یہ لکھا کہ یہ مکی ہے، اور زیادہ تر علماء نے لکھا کہ یہ مکی سورہ ہے، اور بہت سارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے، ان کی دلت ہے کہ یہ مدنی سورہ. لیکن اکثریت میں بحث ہوتی ہے. اکثر علماء نے لکھا کہ یہ مکی سورہ ہے. کب نازل ہوا؟ جب، بہت توجہ، رسول اکرم کے بیٹے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا. بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. یہاں سے اس دنیا سے پردہ کیا جناب ابراہیم نے. جناب سرکار ختمی مرتبت کے بیٹے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، تب کفار و مشرکین خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور یہ سوچنے لگے کہ اب تو، یہ دیکھیں تاریخی بات ہے، کفار و مشرکین نے یہ سوچا کہ اب تو کوئی بیٹا ہے نہیں، کوئی اولاد ہے نہیں. بہت توجہ جانے ہوتا، اب رسول کے مشن کو چلائے گا کون؟ میں پھر کہوں گا کہ جملہ تاکہ سب تک بات پہنچا. کوئی بھی اولاد نہیں تھی، ایک بیٹا تھا. کون؟ جناب ابراہیم. ان کا انتقال ہو گیا. کفار و مشرکین خوش ہوئے کہ اب کوئی بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو اب ان کے مشن کو کون آگے بڑھائے گا؟ بیٹے نہیں تھے، امت تھی. محسوس کر کے دیکھیں، محسوس کیجئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. امت تھی، اولاد نہیں تھی، لیکن کفار و مشرکین کیوں مایوس ہوئے؟ اور کیا کہا کہ جب کوئی اولاد ہی نہیں ہے تو اب رسول کے مشن کو آگے بڑھائے گا کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین بھی جانتے تھے کہ محمد کے مشن اور مقصد کو آگے ان کی اولاد بڑھا سکتی ہے، امت نہیں. کیا سنا ہے آپ؟ ان کی اولاد بڑھا سکتی ہے. کون؟ اولاد، جو اولاد ہو. اور جب یہ کہا تو سورہ نازل ہوا. جب ابتر کا تانا دیا، اللہ نے مصلحت کے تحت کسی نبی کو اگر دیر سے اولاد دی تو لوگوں نے بدنام کرنا چاہا ابتر کہہ کے. اللہ نے سورہ کوثر نازل کی، اور جب یہ سورہ نازل ہوا، اب نازل ہوا، تو یہ ابتر کے چہرے پہ تماچا تھا کوثر کی طرف سے. کوثر کی طرف سے یہ مجہول النسب کے چہرے پر تماچا تھا، اور آج تک ہے، اور ایک تماچا ابھی بھی منتقم خون حسین ابن علی علیہ السلام کی شکل میں. دیکھیں بار بار آپ کی نظریں گھڑی پہ نہ جائیں، اس لیے کسی گھڑی نہ رک کے ہر گھڑی بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آج کے اس دور میں بہت، چونکہ چیلنج لائف ہو گئی ہے، زندگی ہو گئی ہے، تو اگر زندگی کو آپ نے وقف نہ کیا کربلا کے لیے تو پھر اس سے موت بھی بدتر ہے. موت بھی پھر کسی کام کی نہیں ہے. زندگی اگر چاہتے ہیں تو پھر ذکر حسین ہو. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد والا. آپ نے محسوس کیا کہ ایک سلوات پڑھیے محمد والا. کچھ باتیں اشاروں میں کہی جاتی ہیں، ڈاکٹر صاحب پڑھی نہیں جاتی. آپ تو ماشاءاللہ یو پی سے بلاتے ہیں خطبہ ذاکرین علماء کو، مولا آپ کو سلامت رکھیں. ہمارے حسنین بھائی کو، تمام ہمارے شعراء کو اللہ سلامت رکھے. جتنے بھی کار فرما رہتے ہیں اور فعال طبقہ ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن شعراء کو آپ بلاتے ہیں، خطبہ کو، سب کو بلاتے ہیں، تو آپ ہمیشہ سنا کرتے ہوں گے کہ شعراء کلام لکھ کے لاتے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے 3 آیتوں میں پورا اسلام سمجھا دیا. پورے قرآن کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پڑھیے اور سمجھیے. 3 آیتوں کو سمجھ گئے تو دین سمجھ میں آ جائے گا. اور خدا کی قسم اسی میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے. تولہ بھی اسی میں ہے.
محسوس کر رہے ہیں سب کچھ اسی میں ہے اور آپ محسوس تو کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے ہمارے دیگر فرقے کے بھائی بھی آتے ہیں تو ان کی ذہن میں جو تبرے کی ڈیفینیشن ہے وہ غلط بتائی گئی. تبرہ اور تبرہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تبرہ اسے کہتے ہیں کہ جو اچھائیوں کی طرف لے جائے. ہاں جو اچھائیاں بیان کی جائیں وہ ہے تبرہ اور برائیاں بیان کی جائیں یعنی حق کو تبرہ کہتے ہیں اور آسان کر دوں اور باطل کو تبرہ کہتے ہیں. تو کوئی اپنے اوپر اس لیے کہ کچھ لوگوں نے تبرے کی ڈیفینیشن غلط بتائی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں اچھائیوں کو بیان کرنا یہ ہے تبرہ. اب اچھائیاں ہی کسی کو بری لگے تو وہی تبرہ ہو جاتی ہے. اس میں غلطی ہماری نہیں ہے. دیکھیے شہروں کی بات تو چھوڑ دیجیے اپنے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے. اپنے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت ہے. اگر کسی بھائی کو شک ہے تو تاریخ کا گریبان چاک کرے اور اس تاریخ کی وادیوں میں جا کے یعقوب کے گھر کا دروازہ کھولے. جو ہے اس میں جناب یوسف بھی ہیں, یوسف کے بھائی بھی ہیں اور سگے بھائی ہیں. جب سگے بھائی کی فضیلت بیان ہوئی تو سگا بھائی نہ برداشت کر پایا. اس کا مطلب کبھی کبھی سگے بھائی کی فضیلت سگے بھائی کے لیے اچھائی بھی تبرہ بن کے سامنے آ جاتی ہے. اچھائیاں بھی کبھی کبھی تبرہ ہو جاتی ہے. تو یہ فضیلت ہے. کسی کے حلق سے اترے اور کسی کے حلق میں گھوٹ اٹک جائے. ڈاکٹر ہوں سرکار, آپ ہیں ڈاکٹر, آپ نے کیپسول دیا, مولانا کیا ہوا حلق میں؟ ہم نے کہا درد ہے. تو کہہ لیجیے یہ کیپسول ہے, یہ کھا لیجیے گا درد ٹھیک ہو جائے گا. جیسے کھایا یہاں اٹک گیا. میں نے فوراً ڈاکٹر کو کہا آپ نے کیپسول غلط دے دیا. کہنے لگے وہی ان کو دیا, ان کے تو اتر گیا. ان کو دیا اور ان کے تو اتر گیا, آپ کے حلق میں اٹک گیا تو کیپسول خراب ہے. علماء فرماتے ہیں ان کی نالین سیدھی کر کے جو ملا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں کیپسول کی خطا نہیں ہے, آپ کے حلق کی خطا ہے. بڑی بات کہنا توجہ ہے. یہاں کیپسول صحیح ہے, آپ کے حلق میں کہیں کینسر تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کیپسول اٹک رہا ہے. تو وہاں کیپسول میں خرابی نہیں ہے, آپ کے حلق میں خرابی ہے, کہیں کینسر تو نہیں ہے. تو ولایت علی اور محبت علی کے کیپسول میں خرابی نہیں ہے. اپنے حلق کا علاج کروائیے, کہیں بوسے علی کا کینسر تو نہیں ہو گیا. نہیں پھنسانا چاہتا, کچھ بات آپ کے خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو فضیلت بیان ہو رہی ہے اس میں تبرہ بھی ہے اور اس میں تبرہ بھی ہے. کہو کیسے؟ کہ انا آتینا کل کوثر, یہ ہے تبرہ. اب کوثر ہی کسی کے لیے تبرہ ہو, اس کے بعد کیا کہا؟ فصلی. ذرا غور کیجئے کیا ذات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت بیان کر رہا ہے قرآن. فصلی, ذرا بیک جائیے, ریورس جائیے تو سمجھ میں آئے گا, پھر آگے آئیے گا. فصلی لربک, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, سجدہ کرو, وانحر اور قربانی دو. پروردگار کیا عجیب لہجہ استعمال کر رہا ہے. اور پھر آگے کیا, یعنی فصل بلا فصل بات ہے. اب کوثر دے دیا بلا فصل بلا فاصلہ, کوثر دیا ہے. جو عربی گرامر سے واقف ہے بلند پائے گا ان کو. فصل پس اب بلا فاصلہ کوثر دیا ہے, سجدہ کرو, عبادت کرو, قربانی دو. نہیں پہنچے آپ, سجدہ کرو, قربانی دو, بعد بلا فصل ہو گئی. ایک پروردگار پہلے تو یہی تیرا رسول تھا, اتنے سجدے کر رہا تھا کہ پیروں میں ورما جا رہا تھا. ورمائے ہوئے قدموں کو دیکھ کر شرماتی ہوئی آیت اتر آئی. ارشاد رب العزت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کیا لہجہ تھا کہ اے میرے کملی اوڑھنے والے, راتوں کو کم جاگا کر, میں نے عبادت تیری مشقت کے لیے نہیں بنائی ہے. میں نے عبادت تیری مشقت کے لیے نہیں بنائی ہے, راتوں کو کم جاگا کر. ایک جملہ کہہ کے آگے ضرور میں توجہ رکھے گا. صاحبانے بزم معرفت, ساکنانے بزم معرفت میں جملہ روانہ کر رہا ہوں, آپ اسے قبول کیجئے گا. عزیزان محترم, کل جو کہہ رہا تھا کہ راتوں کو کم جاگا کر,
آج کوثر جیسا تحفہ دے کر کہہ رہا ہے عجیب لہجے میں، کوثر دے دیا فصلے، اب سجدہ کر، جملہ روانہ کرو قبول کیجئے گا. پھر کہہ رہا ہوں ساکنان بزم معرفت کے لیے تبرک دے کر جا رہا ہوں قبول کیجئے. وہاں کہہ رہا تھا کہ کم جاگا کر، اور یہاں کوثر جیسا تحفہ دے کے کہہ رہا فصلے، بس کوثر دے دیا سجدہ کرو، میری عبادت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحن نبوت میں نور زہرا کا نزول ہو جائے تو محمد پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. احمد بی بی زہرا کا آواز میں نے صلوات کے مضمون پیش کرا. آپس میں فرشتے یہ منظر دیکھو، اور اس پر کتنا ہے زہرا کا مقدر دیکھو. آیتیں آئی تو بیٹھے رہے محبوب خدا، اور فاطمہ آئی تو اٹھتے ہیں پیغمبر دیکھو. نعرہ حیدری. محترم میں آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کر رہا تھا، اسے دیکھیں میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا، دوبارہ آپ بلائیے نہ بلائیے، بھول جائیے. دنیا بھول جائے لیکن مولا نہ بھولنے پائے. مولا کو اگر آپ یاد ہیں اور آپ کو وہ یاد رکھتے ہیں چاہے آپ بھلا دیں، کیونکہ وہ اس کی صفات کے مظہر ہیں کہ جو دور موسیٰ میں موسیٰ کا بھی پیٹ پال رہا ہے اور فرعون کو بھی عطا کر رہا ہے. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون کی اللہ سے دوستی اچھی ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. رحیم اور ہے، رحمان اور ہے. رحمان وہ ہے جو پوری کائنات پر رحم کرنے والا، رحیم وہ ہے جو مخصوص. دیکھیے کچھ غذائیں بھی ایسی ہیں جو دنیا میں سب کے لیے ہیں، محشر میں صرف ایک طبقے کے لیے. وہ کیا جیسے کھجور، دنیا میں جو پائے وہ کھائے، اور جنت میں اسی کو ملے گا جو صاحبان ایمان ہوں گے، جن کے دل میں محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی، وہی جائیں گے اور انہیں جنت ملے گی. اور یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ گناہگار ہیں تو پھر نعوذ باللہ آپ دوزخ میں جائیں گے. پھر کہہ کے جا رہا ہوں، سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہوں، کیا گناہ کرتے رہیے. ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں، مجلس تمام ہو گئی. یہ میسج اپنے نوجوانوں کے لیے کہ جو مائنڈ واش کیا جا رہا ہے، یقین اور ایمان پہ وار ہو رہا ہے، اسے بچا کے رکھیے. اس لیے کہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفوس پر اسراف کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ کی رحمت سے ہر مسجد کے باہر یہ لکھ کے لگا دیجئے ایک پلیٹ پہ کہ اگر تم گناہ کر کر کے تھک چکے ہو تو تم تھکے ہو، اللہ کی رحمت نہیں تھی. دل سے اس دروازے پر آ کے صدقے دل سے توبہ تو کرو. اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن اللہ توبہ انہی لوگوں کی قبول کرے گا جو صاحبان ایمان ہوں گے. اور قرآن کی آیت ہے جن کا ہادی اچھا ہوگا. اشارہ کر رہا ہوں اس لیے کہ بات آگے بڑھ جائے گی. جن کا ہادی اچھا ہوگا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اپنے ایمان اور یقین کو بچائیے جس پہ بار بار وار ہو رہا. اکثر و بیشتر لوگ کہہ جاتے ہیں مولانا ہم نے تو اتنے گناہ کر دیے اور مولا کے چاہنے والے ہیں. اچھا ہو گئے ہیں توبہ کیجئے. بیان کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے گھوم گھوم کے کہہ رہے ہیں ہم کہاں بھائی، ہم تو ناچیز، ہم تو دوزخ میں جائیں گے، جنت تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. پر کس کے لیے کہوں؟ ان کے لیے، وہ تو بڑے متقی و پرہیزگار ہیں. کیا پتا کہ کون سا عمل تمہارا اسے پسند آ جائے اور تم جنت میں جاؤ. کون سا عمل اس کا جو پوری زندگی سجدہ کر رہا ہے. ابھی میں نے عرض کیا نیتوں کی بنیاد پہ جب جنت بانٹی جائے گی، بڑے بڑے دفتروں میں تالے لگ جائیں گے، جو لائبریریاں پی کے بیٹھے ہوں گے وہ چہرہ دیکھیں گے کہ ایک نیت پہ جنت مل رہی ہے. اپنی نیت کو سنبھال کے رکھیے، اپنے ایمان اور یقین کو. ایمان اور یقین کی زمین سے متزلزل نہ ہو. اور اگر کسی کو شک ہے تو چھٹے امام مغل صادق امام جعفر صادق سن لیجئے، انشاءاللہ رات بھر اطمینان کی چادر اوڑھ کے سوئیے گا. ٹھنڈ کا موسم ہے لیکن ولایت کی گرمی ہے، اسے محسوس کر لیجئے گا جو کہہ کے جا رہا ہوں. عزیزان محترم سب کچھ بھول جائیے گا. اور میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں
کہ نماز بنی ہی آپ کے لیے اور روزہ ہے ہی آپ کے لیے, زکوٰۃ ہے ہی ان کے لیے جو اہل بیت والے ہیں. نہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, نماز ہے ہی علی والوں کی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں جو زکوٰۃ میں انگوٹھی دی ہے وہ کسی اور کے امام نے نہیں دی ہے. وہ کس نے دی ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے امام, کائنات کے امام نے دی ہے. اور خانہ کعبہ ہے. صلوات بھئی محمد جو مولا کا چاہنے والا ہے, مولا کا ماننے والا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے. اپنے گھر کی کے عیب بزرگوں سے پوچھئے, بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن اگر رمق انسانیت ہے, نور انسانیت ہے, اہل سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو, عشق حیدر کے لیے یہ شرط ہے انسان. لیکن آپ کے اندر اگر رمق انسانیت نہیں ہے تو پھر حسین کی چوکھٹ پہ آنے کا فائدہ بھی نہیں ہے. جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے, جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے. چھٹے امام کی حدیث سن لیجیے, بات بہت طویل ہو جائے گی. ایک سائل آیا, آنے کے بعد کہتا ہے, مولا میں تو بڑا گناہگار ہوں, دوزخ میں جاؤں گا, مجھے تو جنت نصیب نہیں ہوگی. بڑے عجیب انداز سے مخبر صادق کا جملہ دیکھیے, پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے, صادق کا قول نہیں مٹ سکتا. اسے یاد رکھیے گا, پڑھ کے جا رہا ہوں. کسی کو شک ہو تو امام کی طرف پلٹا دیجیے گا, خبردار انکار نہ کیجیے گا, کیونکہ چھٹے امام کے ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے حدیث ہو. بڑی بات کہی ہے, آنے والی نسلوں کے کام آ جائے, آپ کی سمجھ میں نہ آئے, ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے ارشاد فرمائیے مولا نے. لیکن مولا کے ختم میں سائل آیا, اس نے کہا کہ مولا میں تو گناہگار ہوں اور یقیناً میں دوزخ میں جاؤں گا. مولا نے فرمایا, کیا کہا تو نے؟ کہا یقیناً. قرآن کی وہی آیت یاد رکھیے گا, اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے اور یقین ہی ایمان ہے. اور مولا کا فطرہ سن لیجیے, یہ رحمت الہی کے مظہر بن کے دنیا میں آئے. اس نے کہا مولا یقیناً دوزخ میں جاؤں گا, اتنے گناہ کیے. توجہ, مولا نے فرمایا کہ بتا تیرے گناہ بڑے ہیں یا ہماری شفاعت؟ ایک صلوات کریے محمد آل محمد. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرطاس کربلائی نے لائسنس دے لیا کہ آپ گناہ کرتے رہیے. یہ لائسنس نہیں ہے. آپ کے اندر نفس لوامہ بھی ہے, نفس امارہ بھی ہے, شیطان آپ کو بہکاتا بھی ہے. تو آپ انسان ہیں, اسیان کا مجسمہ ہیں, آپ خاطی طے کریں, آپ سے خطا ہوگی, لیکن بار بار نہ کیجیے. علی والا وہ ہے جو ایک بار ٹھوکر کھا کے سمجھ جائے. اس لیے مولا کا قول ہے, جو ایک پتھر سے ایک بار ٹھوکر کھائے وہ بے وقوف نہیں, جو ایک ہی پتھر سے کئی بار ٹھوکر کھائے وہ بے وقوف ہے, وہ احمق ہے. جو ایک ہی پتھر سے بار بار ٹھوکر, اور ٹھوکر کھانے کے بعد ہی تجربات ملتے ہیں اور تجربے کی دنیا وسیع ہوتی ہے. کبھی یہ نہ کہیے اس لیے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے. یقین رکھیے کہ جب ہم کیا جائیں گے, ہماری کیا اوقات. ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, یہ تو حسین کی اماں نے کہا ہم لے کر جائیں گے. شہزادی کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے لال کے رونے والوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. اور جب تک کہ ایک ایک رونے والا, ایک ایک عزادار میرے حسین کا ماتمدار جنت میں نہیں داخل ہو جاتا, یہ زہرا جنت میں داخل نہیں ہوگی. آپ یقین جانیے, آپ کو بیوی اتنا چاہتی ہیں, بیوی عزاداروں کو اتنا چاہتی ہیں. اور روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے, علماء نے یہاں تک, علماء ربانیین نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ جب مجلس امام حسین علیہ السلام برپا ہوتی ہے تو آسمان کی داہنی جانب امام حسین علیہ السلام آپ کو دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد, یہ جملے نہیں ہیں, یہ روایت ہے, حدیث موجود ہے, علماء نے لکھا ہے کہ داہنی جانب آسمان سے جب مجلس برپا ہوتی ہے, ذکر حسین ہوتا ہے, خود مولا حسین آپ کی طرف دیکھ کے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور صرف آپ خود مولا حسین نہیں کرتے, بلکہ خود مولا حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن سے کہتے ہیں, بھیا ان کے لیے دعائیں کیجیے, بابا علی مرتضیٰ ان کے لیے دعائیں کیجیے. اور یقین جانیے, یہاں تک کہ خطرہ ہے کہ یہ جو لاشوں پہ لاشیں لا کے تھک چکا ہے اور آج کربلا کی گود میں سو رہا ہے, اور وہ ماں کے جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں, اور پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے پوری زندگی شہزادی نے ایک ہاتھ سے تکبیر کری اور ایک ہاتھ سے تسبیح کی,
حسین اپنی اماں سے کہتے ہیں اماں ان کے لیے دعا کیجیے. بی بی زہرا آپ کے لیے دعا کرتی ہیں, آپ کے لیے دعا کرتی ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, میں ممبر چھوڑ دیتا اس لیے کہ یہی ماحول مجلس ہے, لیکن مائیں بہنیں آتی ہیں, وہ آتی اس لیے ہیں تاکہ شہزادی کو ان کے لال کا بوسہ دیں, لیکن آج شہزادی کو بوسہ نہیں دینا ہے, آج بی بی زہرا کا بوسہ 2 بیویوں کو دینا ہے. جناب زینب بیٹھی ہوں گی, جناب کلثوم بیٹھی ہوں گی. میں ماں بہنوں سے کہوں گا کہ اگر مصائب ہوا کریں تو بہادر ہو جایا کیجیے, باخبر ہو جایا کیجیے. اللہ جانے کہ کس بیوی کا کیا مقدر ہو, کس کے پہلو میں جناب رقیہ بیٹھی ہو, کس کے پہلو میں جناب برما بیٹھی ہو, اور کس کے پہلو میں جناب زینب سلام اللہ کے علیہ بیٹھی ہو, کس کے پہلو میں 4 سال کی بچی جناب سکینہ بیٹھی ہو. کیا کرتے ہیں آپ احباب اللہ, کچھ دیجیے نہ دیجیے, لیکن جو رو رہے ہیں وہ مجھ سے وعدہ کریں کہ محشر کے میدان میں سے بھی ایک قطرہ میرے نام اعمال کے ثبوت کر دیں, یہ قطرہ آپ مجھے دے دیجیے گا. یہی میری قیمت ہے احباب اللہ, اور ہر ذاکر کی یہ قیمت ہے کہ آپ کم سے کم ایک قطرہ اس کے حق کے لیے دعا کیجیے. جو آنسو نکلا کریں یہ دعائیں کیا کیجیے. اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, آپ کی دعا یہاں قبول ہوگی جب روئے, جب مصائب ہوا کرے. علماء کہتے ہیں اس وقت دعائیں مانگو, بی بی زہرا تمہاری دعا کو قبول فرمائے گی. آپ جانتے ہیں شہزادی آپ کو کتنا, آپ کو کتنی, آپ سے کتنی محبت ہے شہزادی کو اپنے لال کے چاہنے والوں سے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا, ہماری مائیں بہنیں جگر تھام کے یہ جملہ سنیں, قیامت کا خطرہ ہے, اور اگر کسی کے دل پہ گہری چوٹ لگ جائے تو مجھے معاف فرمائیے گا. آپ نے خیر یہ جملہ سن لیجیے, اگر کسی کے سینے میں دل ہے اور گوشت کا لوتھڑا ہے اور اللہ نے رحم جیسی نعمت رکھی اور اس نے محسوس کر لیا اس کی آنکھیں نم نہ ہوئی, تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. اور بابیزہ کتابوں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے, اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے, اور کتابیں موجود ہیں, معتبر روایت موجود ہے. کہ آپ نے بچپنے سے سنا ہوگا, ذاکرین پڑھتے ہیں, علماء پڑھتے ہیں کہ عزادار زہرا کی دعا ہے, عزادار زہرا کی دعا ہے, عزادار زہرا کی دعا ہے. ختم ہو گئی مجلس, خوب کریا کیا آپ نے, شہزادی آپ کے کریا کو قبول فرمائے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ بیوی نے آپ کے لیے دعا کب فرمائی ہے؟ جب میں کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک بڑا عجیب فقرہ سامنے سے گزرا. اس روایت میں لکھا ہوا تھا کہ بی بی زہرا نے اپنے لال کے چاہنے والوں کے لیے اس وقت دعا کی ہے جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھا تھا. سوائے ہمیں مظلوم کربلا, ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر جب کسی کے اوپر مصیبت پڑتی ہے نا تو وہ اپنی مصیبت کو یاد کرتا ہے. احباب اللہ, کسی اور کو یاد نہیں کرتا ہے. لیکن روایتوں میں ہے کہ شہزادی نے آپ کے لیے اس وقت دعا فرمائی ہے کہ میرے لال میرے عزاداروں کو سلامت رکھنا. جب شہزادی کی تینوں پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, اور صرف ماں نے نہیں بلکہ ایک مثال ہے آپ کی خدمت میں, نفسیاتی جملہ دے رہا ہوں. مجھے انصاف سے بتاؤ, اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا بیمار ہو, خدا نخواستہ کوئی ایسا بیمار ہو, انسان سے بتانا, اتنے بیٹھے ہو, صاحب اولاد بیٹھے ہو, ٹھہر کے فکرہ سنو, مجلس تمام ہے. اگر کسی کے گھر میں کسی کی اولاد یا کسی کا باپ بیمار ہو جائے, مجھے انصاف سے بتاؤ, ڈاکٹر اگر جواب دے دے اور ڈاکٹر کہتے کہ بس 5 دن کے مہمان ہو, اس کے بعد اس دنیا سے چلے جاؤ گے, تو کیا کرتے ہو؟ کوئی بھی ایسا مریض ہو تمہارے گھر میں, کبھی بھی دیکھیے گا ہمارے گھر کی بات, خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے, ہوتا یہ ڈاکٹر جب جواب دے دیتا ہے تو مریض جتنے دن زندہ رہتا ہے. اگر بیٹی ہے تو بیٹی کو بلا بلا کر دیکھتا ہے, اگر بیٹا ہے تو بیٹے کو بلا بلا کر, جب تک زندہ رہتا ہے اپنے گھر والوں کا ذکر کرتا ہے. جانتے ہو یہ جو 70 لاشیں 71 لاشیں لا لا کے تھک چکا, جو کربلا کی گود میں سو رہا ہے, یہ تمہیں کتنا چاہتا ہے. جب تم بیمار ہوتے ہو کسی کو یاد نہیں کرتے ہو, لیکن جب آخری وقت آیا ہے اور جناب سید سجاد کے پاس امام حسین آئے تو ایک فقرہ کہا کہ بیٹا سید سجاد جب لوٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو, ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا, اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو حسین کے پیاس کو یاد. سيعلم الذين ظلموا إنا لله تسليما لأمره. پالنے والی اس عظیم سی عبادت کو قبول فرما.
پالنے والے جناب مسلم کے قرض کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما پروردگار جتنے شرکائے مجلس ہیں ان کی نیک حاجات کو قبول فرما پروردگار جن کی مجلس آنے کی نیت تھی اور کسی عذر کے تحت نہیں آ پائے ان کو ان کی نیت کا صلہ بحق علیہ محمد علیہ السلام عطا فرما اور دیگرہ جتنے مرحومین ہر سال ان مجالس میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے اس سال دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے پروردگارہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما پروردگارہ اب ہماری آنکھیں مسمار روضہ شہزادی کا دیکھتے ہیں دیدے پتھرا چکے ہیں پروردگارہ وہ دن قریب آئے کہ ہم ان آنکھوں سے شہزادی کا روضہ تعمیر ہوتے ہوئے پروردگارہ ہم اپنے گھروں پہ چھت دیکھتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ شہزادی کے روضے پہ کوئی چھت نہیں ہے ہم چھت کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں پروردگارہ منتقم خون حسین مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی کہ ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے آبا منصار میں ہم کو شمار فرما وتقبل منا انکا انت السمیع العلیم ماتم مظلوم کربلا